हुजूर अलैहिस्सलाम मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रान मुबारक पर अपना सर मुबारक रख कर आराम फरमाते। तो अब नमाज असर का वक्त हो गया। हुजूर सैयदना अली अल मुर्तज़ा की झोली मुबारक में सर मुबारक रख कर आराम फरमाए। मौला कायनात ने देखा कि सूरज गुरूब होता जा रहा है, लेकिन दिल में ख्याल आता है अगर रब को राज़ी करूं, यानी रब की नमाज अदा करूं, कहीं मेरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी ना हो जाए, हुजूर नाराज़ ना हो जाए, खुदा को राज़ी करते हुए मुस्तफ़ा नाराज़ ना हो जाए। तो आपके दिल में ख्याल आ रहा है और पहली मर्तबा ये नमाज आपकी कज़ा हो रही है, तो दिल में ख्याल आता है कहीं खुदा को राज़ी करते हुए मुस्तफ़ा नाराज़ ना हो जाए, लिहाजा आज अपनी नमाज मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर देता हूँ, आज अपनी नमाज मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर देता हूँ। यही सोच रहे थे कि वक्त असर जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब वक्त असर जब बिल्कुल ख़त्म हुआ, अब दिल में ये था तक़वा और ये था परहेज़गारी, ये थी नबी पाक से मोहब्बत के हुजूर की खिदमत भी कर रहे हैं पर नमाज को छोड़ने का दिल भी नहीं कर रहा। ये कैसा आशिक रसूल है, कहता है भी मैं अली वाला हूँ। अली तो झोली, आपकी झोली में सर हुजूर का था, नमाज फिर भी नहीं छोड़ रहे। तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा की आंखों से आंसू आए। खदे अली से रुखे व शम्स पर जब हजरत अली के आंसू आए ना, अब मुस्तफ़ा करीम की आंख खुली तो हुजूर ने फरमाया अली तुझे किस चीज़ ने रुलाया है, तू क्यों रो रहा है? तो अर्ज़ करते हैं हुजूर मैं तो आपकी खिदमत में मसरूफ़ हूँ लेकिन नमाज असर जा रही है। मैंने सोचा अगर हुजूर को जगाता हूँ कहीं रब भी नाराज़ हो जाए, मुस्तफ़ा भी, तो इसलिए मैंने उठाया नहीं। अब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम उलमा ने लिखा है और बाद ने कहा भी है कि हुजूर आराम फरमा रहे थे, लेकिन मेरा जो यहाँ पर जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हुजूर हमें बता रहे थे क़यामत तक के मौलवियों को और पीरों को और हम जैसे गरीबों को कि अगर हुजूर की मोहब्बत में नमाज जाती है तो नमाज है भी वही, मोहब्बत मुस्तफ़ा हो और हुजूर के इश्क में बंदा फिर रहा हो। तो अब सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने जब ये बात की तो हुजूर ने हाथ को उठाया, कहा अल्लाहुम्मा काना अली फी ताअतिका व ताअती नबीके का, ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ, ये मेरा अली तेरी फर्माबरदारी में था। मुझे ये बताइए फर्माबरदारी तो नमाज में होती है, ये गैर नमाज में थी। फर्ज को छोड़े बैठे हैं, फर्ज की नमाज छूट गई है, लेकिन रब की बारगाह में मुस्तफ़ा कह रहे हैं बारी ताला तेरी इताअत में था अली। सुभान अल्लाह कह दीजिए, ये तमाम होता है अगर आप इस पर पहुंच जाए। फरमाया या बारी ताला अली तेरी इबादत में था, तेरी इताअत में था, तेरी फर्माबरदारी में था, वताअती नबी के का, तेरे नबी की फर्माबरदारी में था। अब बारी ताला सूरज को वापस पलट देना है। जो अली के लिए सूरज को वापस पलटाए उसे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए, जो अली के लिए सूरज को वापस पलटाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। अब सूरज आया वापस, अली नमाज पढ़ रहे हैं, सूरज खड़ा है, अली ने क़याम किया, सूरज खड़ा है, अली रकू में गए, सूरज खड़ा है, अली सजदे में गए, सूरज खड़ा है, सूरज नीचे नहीं जाता। मैंने आलम तख़य्युल में पूछा भाई तेरा तो जाने का वक्त है, तू तो एक सेकंड भी अपनी मंजिल पर नहीं रुकता, तू तो चलता ही रहता है। तो सूरज ने कहा जब मैं निकलता हूँ सभी के लिए निकलता हूँ, आज तो मैं अली के लिए निकला हूँ। सुभान अल्लाह कह दीजिए ना, जब मैं निकलता हूँ तो सारों के लिए निकलता हूँ, आज मैं अली के लिए निकला हूँ। मैंने कहा गुरूर कब होगा? तो कहा जब अली की नमाज खत्म होगी। जब अली की नमाज खत्म होगी, अली ने नमाज पढ़ी, इबादत मुस्तफ़ा पे कुर्बान कर दी, इबादत मुस्तफ़ा पे कुर्बान कर दी। आज एक मौलवी कहने लगा, उसने कहा भाई ये तो हुजूर ने दुआ फरमाई, अल्लाह नबी की दुआ को रद्द नहीं करता। मैंने कहा अच्छा यही मान ले, नबी की दुआ को रद्द नहीं करता।
رد نہیں کرتا. تو کہتا ہے نبی میرے جیسا, تو کہتا ہے نبی میرے جیسا. میں نے کہا تو ہاتھوں کو اٹھا, رب سے دعا مانگ, سورج کو میرے کہنے پر واپس پلٹ دینا. آپ نہیں سمجھے, سورج کو میرے کہنے پر واپس پلٹ دے. میں نے کہا نہیں, یہ میرے مصطفیٰ ہی کا خاصہ ہے. اللہ نے جتنی شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے کسی نبی کو نہیں فرمائی. اور میں نے ایک حدیث بھی بیان کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا باقی نبیوں کو ستایا گیا, 1,24,000 انبیاء آئے, ان کو فردن فردن ستایا گیا. فرمایا ان کے برابر مجھے ایک کو ستایا گیا, مجھے ایک کو ستایا گیا, مجھے تکلیفیں دی گئیں. یار حضور تکلیفیں سہ کر بھی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے, امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. اور حضور فرماتے رہے اے باری تعالیٰ میری امت کی خیر ہو, میری امت کو بخش دے. یہ کیسا امتی ہے جب نبی کی خوشی کا دن آئے تو کہے بھئی مجھے خوشی کا دن منانا لکھو. اور ایک بندہ کہنے لگا بھئی آخری دلیل آپ کو سنا کر اجازت چاہتا ہوں. وہ مولوی کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا کہیں سے ثابت کرو یا فلاں کرو فلاں, بہت ساری باتیں اس نے کی. اور کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ یہ قرآن کے اندر ہے, یہ قرآن کے اندر ہے. میں نے اسے ایک بات ہی کہا اور کہنے لگا بھئی حضور کے زمانے میں یہ بات تھی, مثلا حضور کے زمانے میں یہ جلوس نکالے جاتے تھے جو آج تم نکالتے ہو. میں نے کہا اچھا جو حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ چیز بعد میں بدعت بن جاتی ہے. کہنے لگا بدعت ہے. میں نے کہا جو قرآن تو نے اٹھایا ہوا ہے یہ بھی تو پھر بدعت ہے. بولیے نا, یہ جو ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں یہ بھی تو پھر بدعت ہے. جو ہم نے لاؤڈ اسپیکر لگائے ہوئے ہیں یہ بھی تو پھر بدعت ہے. جو ہم آج سواریوں پر چل کے پھر رہے ہیں یہ بھی تو پھر بدعت ہے. اور سب سے بڑی بات جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت بن جاتی ہے. میں نے کہا مولوی تو بتا تو حضور کے زمانے میں تھا. یہ بات میں نے بہت بڑی کر دی, آپ نہیں سمجھے. مولوی کہنے لگا جو چیز حضور کے زمانے میں ہو وہ جائز ہے. میں نے کہا مولوی تو بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا, پھر بتا تو بھی تو ناجائز ہے. بابا نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. وہ ہونا سارا سنتا رہ گیا کتنا ماسٹر صاحب جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے. میں نے کہا مولوی پھر تو بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا, پھر پتہ چلتا ہے تو بھی تو ناجائز ہے. جو جائز ناجائز میں فرق کرے حضور کی آمد پر وہ ناجائز ہے, وہ ناجائز ہے. اور پھر آمد مصطفیٰ کے میلادوں پر, آمد مصطفیٰ کے جلوسوں پر بندہ عاشقان رسول کو گولیاں مروائے, بندہ عاشقان رسول پر پتھر برسوائے اور پھر کہے میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ظالم ریاست مدینہ تو یہ تھی. حضرت عمر کہتے ہیں اگر دریا کے کنارے بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ پیاسا مر جائے عمر کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. یہ تو ریاست مدینہ نہیں ہے. بندے بھی ہمارے کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہے, ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں. یار اتنا بتا جہاں پر جس ملک پاکستان میں ہر چیز کی افراتفری ہے, ہر چیز مہنگائی پر ہے, وہاں ہے ایک عاشق رسول ہے جس کا خون سستا ہے. ہر چیز ہمارے ملک میں مہنگی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے تو صحیح, ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں آپ اس پر بولے میرے ساتھ, ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز مہنگی ہے نا, لیکن ایک چیز سستی ہے, ایک چیز سستی ہے. وہ کون سی؟ عاشق رسول کا خون. جب عاشق رسول بہ رہے گولیاں مار کر بھون کر رکھ دو, تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی عدالت لگنے والی نہیں, کوئی کس سے جواب دے کرنے والا نہیں. یہی ملک پاکستان کے اس لیے بنا تھا کہ حضور کے نام پر اشاک بہ رہے اور بات بھی کوئی نہ ہو. بات صرف اتنی تھی کہ سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. آپ بھی جواب دیں ہم کو تو گولیاں مارنے والا کوئی نہیں, ہم کو تو پتھر مارنے والا کوئی نہیں, ہم پر تو شیل برسانے والا کوئی نہیں, ہم تو مسجد میں بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں. یاد رکھنا یہ بات صرف ابھی شروع ہو رہی ہے. اگر ہم ایسے ہی رہے تو ہمارا ہاتھ پھر ہمیں باہر نہیں نکلنے والے دیں گے. سرکار کی آمد کے نعرے لگا رہے تھے, سردار کی آمد کے نعرے لگا رہے تھے, میرے آقا جیسا کوئی نہیں کہ نعرے لگا رہے تھے. ان کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیا گیا, پھر پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. پھر بندہ کہتا ہے میں ریاست مدینہ بنانے والا ہوں. میں نے کہا جب رب کی عدالت لگے گی نا تو پھر پتہ چلے گا. یہ تو دنیا ہے, اگر تو نے آخرت میں بھی حساب دینا ہے یہاں بھی حساب دینا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں لٹیروں اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں حق سمجھنے کی
دیکھنے کی اور ان حق والوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نبی پاک کی غلامی نصیب فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، جواب دے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا۔ شیما نہ ہو شرمساروں سے کہہ دو، حضور آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو، اور وہ چلے ہیں سوئے عرش اعظم، ادب سے رہے چاند تاروں سے کہہ دو، اور حضور آپ مہربانی فرمائیں ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ سے سفارش یہ کرنا، آپ فرما دینا یہ ہیں سب میرے، یہ ہیں سب میرے۔ آپ اگر حضور کہیں تو سبحان اللہ کہہ دیجیے، یہ ہیں سب میرے اور میں ہوں ان سب کا، یہی بات آقا اشاروں میں کہہ دے، یہی بات آقا اشاروں میں کہہ دے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔